فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ یہ سورہ یونس کی 98 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی، سو کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی کہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھتے وقت وہاں کے لوگ ایمان لاتے اور ان کا ایمان لانا ان کو نفع دیتا، سوائے حضرت یونس کی قوم کے کہ جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں دور کر دیا اور ہم نے ان کو ایک وقت یعنی موت تک آرام سے رہنے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تمہارے رب چاہتے تو جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے ہی آوے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کسی بھی شخص سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کو کفر کی گندگی میں مبتلا رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ حق کو نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ ان کو کفر کی گندگی میں پڑا ہوا رہنے دیتے ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی تم ان کافروں سے کہو کہ تم نظر دوڑاؤ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور نشانیاں یعنی دلائل اور ڈرانے والے ایسے لوگوں کو کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ سو کیا وہ کافر لوگ ایمان لانے کے واسطے صرف اس طرح کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جیسے سزا کے واقعات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے؟ اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہم نے ہمارے ذمے یہ بات لے لی ہے کہ ہم تمام ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے الگ الگ زمانے کے اندر الگ الگ نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان میں سے ایک پیارا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ بھی اللہ کے نبی ہے۔ عراق میں
نینوا الحمدللہ رب العالمین۔ عراق میں نینوا نام کا ایک علاقہ ہے، اس پورے علاقے کی طرف اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، 3 دن کا ٹائم دیا گیا کہ 3 دن کے اندر ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ تعالی کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ نبی نے بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مدتوں اور زمانہ گزر گیا، لمبا ٹائم ہو گیا، اخیر میں جا کر اللہ کی طرف سے 3 دن کا الٹیمیٹم آیا۔ اب پوری قوم کے لوگوں نے 3 دن سنا تو آپس میں چپکے بات کرنے لگے کہ یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، انہوں نے جو بات بھی بولی ہمیشہ سچی بولی۔ دیکھیے یہ نبی کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے کہ جو بات بھی بولتے ہیں وہ سچی بات بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے وہ بھی یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ دشمن لوگ، مخالف لوگ، کافر لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ اور آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بیوی بھی ہمیں سچا ماننے تیار نہیں ہے، اور بیٹا بھی سچا ماننے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے جھوٹ کا حال ہو گیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب 3 دن کا الٹیمیٹم دیا، اور وہ الٹیمیٹم حقیقت میں اللہ کی طرف سے تھا، تو لوگ آپس کے اندر بات کرنے لگے کہ آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اسی لیے انہوں نے جو الٹیمیٹم دیا ہے اس پر دھیان دو۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ دیکھو آج رات ذرا انتظار کرتے ہیں، اگر یونس علیہ السلام بستی میں رکے رہتے ہیں تو سمجھو کہ اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے، اور بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر خطرہ ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، چونکہ جس بستی کے اندر نبی ہو کبھی عذاب نہیں آتا۔ تو انہوں نے آپس میں چپکے طے کیا کہ رات گزرنے دو، حضرت رہتے ہیں کہ حضرت چلے جاتے ہیں۔ صبح ہوئی، گھر جا کے خبر نکالی تو پتا چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو گھر سے روانہ ہو گئے ہیں، ہے نہیں اپنے گھر کے اندر۔ تو قوم کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہے، عذاب آ کر کے ہی رہے گا۔ تو کہا کیا کرے؟ تو کہا کہ عذاب سے بچنے کا ایک راستہ، یونس علیہ السلام جس اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اس اللہ پر ایمان لے آؤ تو عذاب سے بچیں گے، ورنہ خدا کا عذاب آ کے پکڑ لے گا ہم کو۔ اور ہوا بھی ایسا کہ آسمان کے اوپر کالا کالا دھواں نظر آنے لگا، اور وہ کیسا دھواں تھا کہ پہلے بہت اونچائی پر تھا، پھر وہ دھواں کالا کالا زمین کی طرف نیچے آنے لگا۔ سمجھ گئے کہ یہ عذاب کی نشانی ہے۔ ابھی یہ کالا دھواں بہت دور ہے،
دھیرے دھیرے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور آ کر ہمارے اوپر کوئی بڑی آفت آئے گی تو کہا چلو سب ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن نبی تو بستی میں ہے نہیں، کس کے ہاتھ پر ایمان لاوے؟ ڈھونڈنے نکلے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کہیں نظر نہیں آئے، کہیں نہیں ملے، تو قوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ہم اپنے طور پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو پوری بستی کے لوگ 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھے، شہر چھوڑ دیا، گھر سے باہر نکل گئے، اچھے کپڑے بدن پر سے نکال دیے اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے، جنگل میں ایک میدان میں جا کر جمع ہو گئے، مرد بھی گئے، عورتوں کو بھی لے گئے، بچوں کو بھی لے گئے اور جانوروں کو بھی لے گئے، سب کو لے گئے، اور میدان میں جمع ہو کے سب نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے مالک، آپ کے نبی نے ہم کو دعوت دی، ہم ایمان نہیں لائے، معاف کر دیجئے۔ سب رونے لگے، اتنا روئے کہ پورا ماحول رونے کی آواز سے گونجنے لگا، خوب روئے۔ جب سب لوگ روئے، اللہ کے سامنے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور وہ جو کالا کالا دھواں نیچے اترتا ہوا دکھ رہا تھا، وہ دھواں واپس غائب ہو گیا، چلا گیا، عذاب کی نشانی ختم ہو گئی۔ آج بھی یہی بات ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے روئے، اللہ آفت بلا کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ اور کتنا پیارا طریقہ اپنایا کہ وہ جو فیشنیبل کپڑے پہنتے تھے، وہ کپڑے نکال کر کے سیدھے سادے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اور اللہ کے سامنے انہوں نے معافی مانگی اور توبہ کی۔ آج تو ہمارے بہت سوں کے کپڑے ایسے ہوتے کہ اس کپڑوں کے اوپر اللہ کو غصہ آتا ہے، ایسے ادھورے کپڑے، سطر نظر آوے ایسے کپڑے، باریک اور پتلے کپڑے، جھکے تو پیچھے سے ٹی شرٹ اونچا ہو جائے، پینٹ نیچی ہو جاوے اور سطر والا حصہ دکھنے لگے، اور کپڑے کے اوپر جانور اور پرندوں کے فوٹو بنے ہوئے ہو، ایسی تصویر والے کپڑے، اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کو سنت طریقے سے سادے سیدھے سفید کپڑے پہننے کی عادت بنانی چاہیے۔ ایسے کپڑے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، حضور کی پسند تھی ایسے کپڑے پہننا۔ تو پوری قوم کے لوگ روئے، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور فرما دیا، عذاب ختم ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام دور تھے جنگل میں، اور وہاں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ وہ کالا دھواں نیچے اترے، لیکن وہ تو اترا ہی نہیں۔ 3 دن ہو گئے اور وہ دھواں تو واپس چلا گیا۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ قوم کے لوگ ایمان لے آئے، توبہ کر لی، وہ تو بستی کے باہر ہے۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام 3 دن ہو گئے عذاب نہیں آتا، 3 دن ہو گئے آفت نہیں آتی۔ شہر میں آوے تو کیسے آوے؟ اسی لیے کہ اس زمانے میں ایک قانون بہت ڈینجر تھا، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو اس کو قتل کر دینے کا یہ قانون تھا، جھوٹ کی سزا قتل۔ آج اگر یہ قانون ہوئے تو کون بچے دنیا میں؟ خود سوچ لو، وہ قانون تھا جھوٹ کی سزا میں قتل کر دینے کا۔
تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا، عذاب نہیں آیا، تو میری بات جھوٹی ہو گئی، اب جو میں بستی میں جاؤں گا تو بستی والے مجھے کاٹ ڈالیں گے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہاں تو سب ایمان لے آئے، توبہ کر لی۔ نبی کسی بھی جگہ جانے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس سے نبی کو کہیں جانا ہو تو ویزا لینا پڑتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈر لگا کہ اب جو شہر میں گیا تو لوگ قتل کر دیں گے، تو شہر میں نہیں گئے، دوسری جگہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے قتل کے ڈر سے۔ اللہ سے اجازت نہیں لی اور روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے ایک جگہ پر دریا آیا، دریا پار کرنا تھا، وہاں بوٹ تھی، کشتیاں تھی، اوڑیاں تھی، پیسنجروں کو لے کے چلنے والی۔ وہ بوٹ والوں نے پہچان لیا کہ او ہو حضرت یونس آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، تو انہوں نے فری میں بٹھا لیا، پیسے بھی نہیں لیے۔ پرانے زمانے سے یہ مبارک سلسلہ ہے اللہ والوں کی اس طرح خدمت کرنے کا۔ دوسرے پیسنجروں سے ٹکٹ لی لیکن حضرت یونس علیہ السلام سے پیسے نہیں لیے، کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی چالو ہوئی، دریا پار کرنا تھا، بیچ میں پہنچے، طوفان آیا، پوری کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، ایسا ہوا کہ ابھی ڈوب جائے گی۔ تو کشتی کے جو مالک ہوتے ہیں اس کو ملاح کہتے ہیں، کشتی چلانے والے، اس نے اعلان کیا ہمارا تجربہ ایسا ہے کہ جب ہماری کشتی میں کوئی گنہگار آتا ہے یا اپنے مالک کے گھر سے بھاگ کے آتا ہے، اس زمانے میں غلامی تھی، کوئی غلام بھاگ جاوے مالک کے گھر سے تو اس کو بھگوڑا غلام کہتے تھے۔ تو کہا کوئی گنہگار آ جاوے یا کوئی بھاگا ہوا غلام آ جاوے تو کہا کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ اسی لیے کون ہے اس کشتی میں وہ اپنا نام بتا دے تاکہ ہم کچھ راستہ کرے، ورنہ اس ایک کی وجہ سے پوری کشتی ڈوب جائے گی، سب کی جان جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، وہ میں ہوں، میرے مالک اللہ کی اجازت کے بغیر میں آیا ہوں، مجھے ہجرت کرنے میں اللہ کو پوچھنا تھا، میں نے اجازت نہیں لی، میں ایسے آ گیا۔ کشتی والے کہنے لگے حضرت آپ تو اللہ کے نبی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو کہا چٹھی اچھالو سب کے نام کی۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، چٹھی اچھالی سب کے نام کی، تو قدرتی بات حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا ہے۔ وہ کشتی والے اتنے عقیدت مند تھے کہنے لگے حضرت چٹھی اچھالنے میں بھول ہوئی، تو کہا پھر اچھالو، پھر حضرت کا نام نکلا۔ کہا حضرت نہیں کچھ بھول ہو رہی ہے، پھر اچھالو، 3 بار اچھالی، تینوں مرتبہ چٹھی اچھالی، نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ کہا اب تو تم ڈالو کہ نہ ڈالو، میں خود دریا میں کود جاؤں گا۔ کہا میں خود پانی میں کود جاتا ہوں اور میری وجہ سے پوری کشتی ڈوبے نہیں۔ یہ نبی کے دل کا جذبہ دیکھو کہ چاہے میں ڈوب جاؤں لیکن کشتی والے سب بچ جاوے۔ آج تو ہم اپنے آپ کو بچاوے بھلے پوری دنیا ڈوب جاوے، یہ انسان اتنا غرض مطلبی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو وہاں بھیج دیا جہاں کشتی چل رہی تھی، اس کشتی نے آ کے منہ کھولا اور جیسے یونس علیہ السلام پانی میں کودے مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گئے۔ قدرتی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا یونس تیرا لقمہ نہیں ہے،
اس کو ہضم مت کرنا، اس کو کھا مت جانا، تیرا پیٹ یونس کا گھر ہے، یہ تیرے پیٹ میں مہمان آئے ہیں۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کشتی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی آپ کو لے کر کے دور دور جاتی، زمین میں نیچے پانی میں زمین پر جاتی، 40 دن تک اندر رہے، اور مچھلی میں پیٹ میں بیٹھ کر ایک ہی کام، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اندر بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے حضرت یونس علیہ السلام۔ کیا تسبیح پڑھ رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح پڑھ رہے، آپ بھی سب پڑھو تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پورے 40 دن ہو گئے مچھلی کے پیٹ میں، ایک روایت میں، اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ پڑھتے تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، لیکن تسبیح پڑھی تو ہم نے اس کو بچا کے باہر نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن گزرنے کے بعد مچھلی ایک جگہ پر گئی کنارے پر، اور اندر سے اس نے حضرت یونس کو باہر پھینکا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی وامٹ جیسی شکل ہوئی، بعض مرتبہ ہم کو بھی گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو کھانسی کر کے باہر نکال لیتے ہیں، کوئی شکل ہوئی اور مچھلی نے اندر سے باہر پھینک دیا حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے کے اوپر۔ اب مچھلی تو بہت گرم ہے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تو بدن کے پورے بدن نکل گئے یونس علیہ السلام کے، ایک بال بھی نہیں رہا، بدن کے بال سب بال ختم ہو گئے، اور پوری آپ کی باڈی ایک دم نرم نرم ہو گئی، جیسے کہ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، ایسا آپ کا بدن پورا سافٹ نرم نرم ہو گیا۔ اب سورج کی گرمی لگے تو بھی تکلیف ہوئے، اللہ کیسے حفاظت فرماتے کہ ایک کدو کی بیل اگا دی، دودھی کی بیل، دودھی کے پتے بڑے ہوتے، ٹھنڈک بھی ہے دودھی کھانے میں، تو دودھی کی ایک بیل اگ گئی اللہ کے حکم سے، اور اس کے پتے کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام آرام سے وہاں سوئے۔ اللہ نے ایک جنگلی بکری کو حکم دیا، وہ صبح و شام ٹائم ٹو ٹائم وہ بکری پاس میں آتی، بیٹھ جاتی، یونس علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے سب سے اچھی اگر کوئی چیز ہے تو بکری کا دودھ ہے۔ ہم نے یہ چیز چھوڑ دی، نبیوں کا طریقہ بکری کا دودھ پینا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، یونس علیہ السلام نے بھی پیا، بچے بڑے بوڑھے جوان سب پیو بکری کا دودھ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اونٹنی یا گائے کا، بھینس کا تو آخر میں، ہم الٹی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ تو وہاں اللہ نے ایک جنگلی بکری کو خدمت میں لگا دیا، وہ ٹائم ٹو ٹائم آتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، اور دودھی کی بیل کی ٹھنڈک میں آپ رہے،
اور پھر جب تندرستی طاقت آ گئی تو پھر اپنی بستی کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے کیسی راحت عطا فرما دی، اور پھر سے آ کر کے آپ نے دین کی محنت شروع کر دی، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ایسا ہی ہوا کہ جب کبھی کسی قوم کو، کسی علاقے کے لوگوں کو اللہ کے نبی دعوت دیتے اور وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں، اللہ ان کی پکڑ فرماتے ہیں، اور ایمان والوں کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اور آیت کے اختتام پر بڑی زبردست بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ذمے میں لیا ہے کہ ایمان والوں کو بچا لینا، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، مسلمانوں پکے ایمان والے بن جاؤ، بچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کو اپنی جان کا خطرہ لگا ہوا ہے، بس شرط ہے کہ پکے ایمان والے ہو جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور